اور میرے تو چلے گئے ہیں، میں اس لیے بہت تڑپتا ہوں، بہت تڑپتا ہوں۔ اگر تمہارے ہیں تو قدر کرو، قدر کرو۔ میرا رب کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ایسے گرو جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے گرتا ہے، جیسے زخمی پرندہ۔ جب ہم کبھی کالج کے زمانے میں شکار کھیلا کرتے تھے تو جب تیتر کو چھرا لگتا اور گرتا تو ہم بھاگ کے جاتے ذبح کرنے، تو ایسے پڑا ہوتا تھا، پاؤں ایسے نکلے ہوئے، پر یوں گردن ایسے، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا تھا اب تیرے بس میں ہوں، جو مرضی کر۔ اللہ یہ تشبیہ لایا ہے اولاد کی ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے زخمی پرندہ شکاری کے لیے ہوتا ہے۔ خون کے رشتوں کی قدر کرو میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پھر ان کی شادی کی، پھر ان کا حق دیا، شادی کے بعد حق دینے کے بعد بھی اپنی طرف سے خرچ کرتے کرتے اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تمہارے غازی میں بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، تمہارے سرحد میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، نہ کوئی پنجاب میں، نہ کوئی سندھ میں، نہ کوئی بلوچستان میں۔ باپ کا حصہ، باپ مر گیا ساری جائیداد بیٹے قبضہ لیتے ہیں، نہ ماں کو دیتے ہیں نہ بہنوں کو دیتے ہیں۔ یہ ظلم سے بھی توبہ کرو، اس کو کوئی ظلم سمجھتا نہیں، نہ اس کو کوئی بتاتا ہے، نہ اس کو کوئی سنتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میں بتا رہا ہوں اللہ نے بہنوں کا حق جائیداد میں پہلے رکھا ہے، بھائیوں کا بعد میں رکھا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کا پہلے بتایا، لڑکے کا بعد میں بتایا۔ جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا 1 لڑکے کو دے دو، جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا 1 لڑکے کو دے دو۔ یہاں بڑے سے بڑا نیک بھی اپنی بہنوں کو 1 مرلہ زمین دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ظلم عظیم ہے، یہ جرم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے بیٹیوں کو پال کے پروان چڑھا کے شادی کی 2 بیٹیوں کو، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جس نے 3 بیٹیوں کو پروان چڑھا کے پال پوس کے شادی کی، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جو اتنے فضائل سنائے بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ معاشرت کے احکام ہیں، ان پہ نظر رکھو، آپس میں مت لڑو۔ جو معاف کرنے میں پہل کرے گا، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا، اللہ اس کا درجہ اونچا کر دے گا۔ سارے غازی میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی جوا کھیلنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ راتوں کو رو، جوانی ہے اطاعت میں لاؤ، پیسہ ہے غریبوں کو دو، غریب ہو خوددار بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ سناؤ۔ ایک غریب ایک بدو بیت اللہ میں طواف کر رہا، کہہ رہا یا اللہ تجھے پتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، روٹی ہی کوئی نہیں، کھانا ہی کوئی نہیں، تجھے تو پتا ہے نا۔ ایک آدمی قریب سے طواف کرتا ہوا گزر رہا تھا، اس نے سن لیا، وہ مالدار تھا، اس نے جلدی سے تھیلی نکالی، 300 دینار، کہا بھائی یہ آپ کو ہدیہ۔ جا اپنا کام کر، تیرے جیسوں سے لینا ہوتا تو اللہ کے گھر میں آتا، جاؤ جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا، جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ میں طواف کر رہے، اموی بادشاہ ہشام بھی ساتھ طواف کر رہا، کہنے لگا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے بتاؤں گا، کو تیری عقل ٹھیک ہے؟ آئے ہائے ہائے۔ جب وہ بیت اللہ سے باہر نکل گئے کہنے لگے اب بتاؤ، کہنے لگے دنیا کی بتاؤں کہ آخرت کی؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے دنیا تو کبھی دنیا والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ اللہ جب کوئی اپنی ضرورتیں چھپاتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے تو اللہ اپنے غیب سے اس کے لیے نظام چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس زندگی کو اپنے اندر اتارنا اور اس کو لے کر پھرنا، در در گھر گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں صورت میں ڈھلنا، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ مسلک اور فرقہ نہیں ہے، یہ کلمے کی محنت، غلام محمد بننے کی محنت، حسن اخلاق کی محنت، عبادات کی محنت اور آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے کی محنت ہے۔
یاد رکھنا دنیا میں اسلام آئے گا دعوت سے، اور دعوت سے اسلام آئے گا حسن اخلاق سے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اندر کی چیزیں ہیں، اخلاق ایسی دولت ہے جو ساری دنیا کے باطل میں برمے کی طرف سوراخ کر دیں گے، اور ساری دنیا کا کفر ٹوٹا ہوا آئے گا، ٹوٹا ہوا آئے گا۔ یہ جتنے مسلمان امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ داعی بن جاتے اور اپنے اخلاق نبوت والے بناتے تو اب تک کب تک کا امریکہ انگلستان اسلام کی گود میں آیا ہوتا۔ یہ تو ہمارا غم ہے، دکھڑا ہے کہ ہم نے بھائیو اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بنایا، اس کے غم کو اپنا غم نہ بنایا۔ تو بھائیو توبہ کے بعد جو اٹھنے کا قدم، جو کرنے کا کام ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ آپ کی زندگی میں چلنا اور ڈھلنا، آپ کے عمل میں چلنا اور ڈھلنا، آپ کی رات زندہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کا دن زندہ، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کے اخلاق زندہ، فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک ادا اپنے محبوب کی بتا دی ہے، جو اس کے مطابق کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کا نبی، جنات کا نبی، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ زمین آسمان میں آپ کی نبوت کی گونج ہے۔ چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر کے بتایا کہ چاند پر بھی آپ کی نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور سدرۃ المنتہا کو پار کرتے چلے گئے۔ کی نبوت کے نیچے ہیں انا نبی الانبیاء، آپ نے کہا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچوں طریقوں میں ڈھلو۔